شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان نیکی اور تقوی کا کام کر کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ جو قربانی والا عمل ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بننے جا رہی تھی تو شیطان نے کس قدر رکاوٹ ڈالی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم ربانی کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں تو شیطان ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ تو شیطان نے کہا تم اس بات سے بہت بے خبر ہو، تمہیں نہیں معلوم ان کا باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے وہ جواب دیا جو خلیل اللہ کے گھرانے کے شایان شان تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو ان کو یوں ہی کرنا چاہیے۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا اور اب باپ بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر ان کو روکنا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبری فراست کے ذریعے بہت جلد بھانپ لیا کہ یہ شیطان ہے جو اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جمرہ عقبہ کے قریب ایک بڑے جثے کی صورت میں آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جو اس وقت آپ کے ساتھ تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اس کو پتھر مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کے اس شیطان کو ماری اور ہر ایک کنکری کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہا، شیطان دفع ہو گیا۔ تھوڑی دیر آگے چلے، پھر جمرہ وسطیٰ کے قریب اس نے اسی طرح راستہ روک لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں ماری اور اللہ اکبر کہا، شیطان پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ جمرہ اولا کے پاس پہنچ کر اس نے راستہ گھیر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی والی جگہ پہ پہنچ کے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹا کر چھری چلا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کی قربانی والی سنت کو جاری کر دیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکنے کی شیطان نے کوشش کی، آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے قربانی کرو گے تو بیٹے کی شادی لیٹ ہو جائے گی، قربانی کرو گے تو گھر جو بن رہا ہے اس میں اتنی رکاوٹ آ جائے گی، اگر قربانی کر لی بچوں کی فیسیں کیسے ادا کرو گے؟ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وساوس سے محفوظ رکھ کر قربانی والے عظیم عمل میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔